لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، 4 شعبان المعظم آپ تمام افراد کو بہت بہت مبارک ہو، جو ولادت بسعادت جناب ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین اکرام، اسی حسینی چینل کے ذریعے آپ تک جو ہے ان کی سیرت، ان کی فضیلت، ان کی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ مولا جناب عباس علیہ السلام کی ولادت جو ہے 4 شعبان سن 26 ہجری میں ہوئی تھی، اور ان کی شہادت جو ہوئی ہے 10 محرم سن 61 ہجری۔ اب جو ہے مولا نے جناب عقیل سے یہ کہا تھا کہ عقیل، تم جو ہے خاندان کو پہچانتے ہو، خاندان کے بارے میں جانتے ہو، ایسے خاندان میں ہماری شادی کراؤ کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ تو آپ دیکھیے، مولا کائنات نے پہلے ہی جو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے، حسین کا معاون بن سکے، حسین کا مددگار بن سکے۔ آپ دیکھیں جناب ام البنین، جو واقعاً خود فضیلت والی خاتون ہیں، ان کا نام فاطمہ تھا، تو ان جب آئی ہیں تو وہ آتی ساتھ جو ہے امام حسن امام حسین السلام سے کہا کہ ہم ماں نہیں بلکہ کنیز بن کے تمہارے در پہ آئی ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے، پہلے ہی جو ہے دماغ میں ام البنین نے اس بات کا جو ہے اعلان کیا اور بتا دیا کہ میں یہاں پر کنیز بن کے آئی ہوں، میں جو ہے ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ جناب ام البنین کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ ام البنین معنی ہوتا ہے، بنین معنی بچے، بچوں کی ماں، ان کی کنیت بنی ام البنین۔ بہرحال اب امام علی علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے ساتھ میں رہے اور حسین کا ساتھ دے، حسین کے کام آئے۔ تو آپ دیکھیں، جب مولا جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ جب تک امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں جناب عباس کو نہیں لیا، تب تک جو ہے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ یعنی آپ غور کریں کہ اس میں توجہ کرنے کی بات ہے کہ ولادت ہوئی 4 شعبان کو، امام حسین السلام جب آئے اور انہوں نے جناب عباس کو اپنی گود میں لیا ہے، تب انہوں نے جو ہے آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ اسی انداز میں ہے جس طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو جب تک نبی جو ہے نہیں آئے اور اپنی گود میں مولا کائنات کو نہیں لیا ہے، تب تک انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ تو جس طرح مولا کائنات نے جو ہے دنیا میں آنے کے بعد پہلے چہرے کی زیارت کی ہے تو نبی کی ہے، ویسے جناب ابوالفضل عباس جب اس دنیا میں آئے ہیں تو جو زیارت کی ہے تو امام حسین السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور یاد رکھیں، جناب عباس علیہ السلام
جو ہمیشہ اپنے کو غلام کہتے تھے اور مولا حسین کو آقا کہہ کے پکارتے تھے، انہوں نے اپنے کو ہمیشہ غلام سمجھا اور مولا حسین کو ہمیشہ آقا و مولا کہہ کے پکارا، بھائی نہیں کہا۔ یہ بھی جو ہے انداز کردار ہے، انداز بیان ہے، انداز گفتگو ہے، سیرت کا ایک انداز ہے کہ اب ہمیں جو بھی زندگی گزارنی ہے مولا حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ کمسنی کا عالم ہے، امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ پانی لے آؤ۔ جناب عباس جو ہے پانی لینے کے لیے گئے اور چھوٹے ہیں، کمسن ہیں، کوزے میں پانی بھرا اور سر پہ رکھا تو کچھ پانی جو ہے بہرحال چھلکنے لگا، کوزے کے باہر، بدن کے باہر نکلنے لگا۔ جب قریب آئے تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا، عباس آج تو میں نے تمہیں آواز دی اور تم پانی لے کر آ گئے، لیکن موقع ایسا آئے گا کہ میں تمہیں آواز دیتا رہوں گا، تم مجھے جواب نہیں دو گے۔ اور جناب عباس علیہ السلام نے جو ہے اس دن سے سونا بند کر دیا۔ کب میرا آقا مجھے آواز دے، کب مجھے آقا مجھے پکارے اور میں جواب نہ دے سکوں۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ایک دن جناب زینب نے دیکھا جناب عباس کو کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، اس طرح لگ رہا ہے کہ کئی دنوں سے جو ہے سوئے نہیں ہیں۔ پوچھا عباس کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے آقا نے کہا کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ میں تمہیں آواز دوں گا، تم مجھے جواب نہیں دو گے، تو میں نے سونا بند کر دیا کہ کہیں مجھے مولا پکاریں اور آقا پکاریں اور میں سوتا رہوں۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد جو ہے مولا حسین کے پاس لے کر آئیں اور اس کے بعد کہا کہ حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا حسین آپ نے کیا کہہ دیا ہے جو انہوں نے سونا بند کر دیا؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یعنی میں اس لیے سونا بند کر دیا کیونکہ مجھے نہیں پتا کب جو ہے مولا مجھے آواز دے میں جواب نہ دوں۔ تو جناب ابو الفضل عباس سے مولا حسین نے کہا عباس وہ وقت ایسا آئے گا جب تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، جب تم شہید ہو جاؤ گے میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ تو آپ غور کریں، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے اطاعت، یہ ہے کہنا ماننا، جو زندگی بھر بچپنے سے لے کر آخر عمر تک انہوں نے جو ہے اطاعت کا ایک پہلو بتایا، کہنا ماننے کا طریقہ بتایا۔ آپ سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ تو بچپنے کا عالم تھا۔ جب دارالامارہ میں جناب ابو الفضل عباس تلوار لے کر دارالامارہ میں داخل ہو گئے مدینے میں، جب وہ 28 رجب کو مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ولید نے جو ہے بلایا تھا، کیونکہ وہاں کا گورنر ولید تھا۔ تو امام حسین السلام اپنے بنی ہاشم کو لے کر پہنچے تھے اور اس کے بعد جو ہے کہا تھا جب تک میری آواز بلند نہ ہو کوئی اندر داخل نہ ہو۔ آواز بلند کی تو اس کے بعد جناب عباس اور تمام بنی ہاشم جو ہے پہنچ گئے۔ عباس نے تلوار نکالی، ایک مرتبہ اشارہ کیا، حسین نے تلوار جو ہے روک دی۔ اس کے بعد یہی مدینہ ہے۔ اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے پہلوئے نانا میں دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے تو روکا گیا، راستہ روکا گیا اور اس وقت کہا گیا کہ نہیں، نبی کے پہلو میں دفنایا نہیں جائے گا۔ جب ادھر پڑھنے لگے تو تیر بارانی کی گئی۔ جناب عباس نے جو ہے تیر بارانی سے پہلے تلوار نکال لی اور کہا کہ اس میں مجال کہ مجھے روکے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ قدم قدم پہ حسین کے اشارے پر جو ہے عمل کرتے رہے۔ اور آپ غور کریں، بات آ گئی تو ایک جملہ اور کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ جب کربلا کے میدان میں خیمے ہٹائے جا رہے تھے، وہ جناب الفضل عباس جو شجاع اور بہادر ہیں، ایک مرتبہ تلوار لے کر سامنے آ گئے۔ فوجیں جو آئی تھیں خیمے ہٹانے کے لیے، سب افراد جو ہیں رک گئے، پوری فوج رک گئی۔ جناب عباس نے کہا کوئی قدم آگے نہ بڑھائے،
آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے پوری فوج کو روک رکھا تھا، اور اس کے بعد جناب امام حسین السلام کو جب معلوم ہوا، جناب زینب سے کہا کہ شیر کو بلاؤ۔ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا کہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ۔ جناب عباس کے پاس پیغام آیا، جناب عباس فوراً شہزادی زینب کے پاس پہنچے۔ جناب زینب نے جیسے ہی کہتے کہ جناب فضہ کو بھیجا تھا، جناب فضہ آئی تھیں اور اس کے بعد جو ہے پیغام دیا تھا، جناب امام حسین السلام کے پیغام کو جناب زینب کے ذریعے پہنچایا گیا۔ تو جناب ابوالفضل عباس جناب زینب کے بعد پہنچے، کہا کیا بات ہے شہزادی، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ ایک لکیر کھینچ دی کہ کوئی قدم آگے نہ بڑھائے۔ دیکھا آپ غور کریں، یہ روب و دبدبہ ہے جناب ابوالفضل عباس کا فوج یزیدی میں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس تمہارے آقا کی مرضی اسی میں ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ جب جناب ابوالفضل عباس نے حسین کی مرضی کو جانا، فوراً اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا دیے، اور یہ ہے کہ اطاعت کا ایک نمونہ عمل، یہ ہے سیرت طیبہ جناب ابوالفضل عباس کی۔ اسی لیے آپ قرآن کی آیت دیکھیے کہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرما رہا ہے پروردگار کہ جو بھی اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، اس کو اللہ جو ہے ان کے ساتھ محشور کرے گا جس پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے۔ کون حضرات ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کے ساتھ محشور کرے گا پروردگار، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ محشور کرے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ محشور کرے گا، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا۔ اور پھر پروردگار کتنے خوشبخت ہیں وہ حضرات جن کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب ابوالفضل عباس کی فضیلت میں یہ آیت بہت ہی اہم رول ادا کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنے زمانے کے امام کا کہنا مانا، اپنے زمانے کے امام کی بات کو مانا، اطاعت کی، اور جو بھی جو ہے زمانے کے امام کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے دراصل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اطاعت پروردگار ہے۔ اصل میں جو ہے امام حسین کی اطاعت یعنی اطاعت پروردگار، اگر حسین کا کوئی کہنا مانتا ہے یعنی اللہ کا کہنا مان رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب یہ بات سامنے آ گئی تو اس کے بعد آپ غور کریں کہ یہی کہتے ہیں کہ جو بات ہے صالحین، صالحین میں کون ہے؟ جناب ابوالفضل عباس، جن کو لقب ملا ہے عبد صالح کا، ایسا بندہ جو صالح بندہ ہے۔ اور اس کے بعد افضل الشہداء ان کو لقب ملا ہے، افضل الشہداء، شہیدوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے۔ اور اس کے بعد جو ہے سید الشہداء امام حسین السلام کا لقب ہے، یعنی جو بھی اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کرے گا وہ جنت میں امام حسین السلام کے ساتھ رہے گا، جناب ابوالفضل عباس کے ساتھ رہے گا، اور کتنی خوش بختی ملے گی جن کو ان کو رفاقت کے شرف حاصل ہو جائے۔ تو آپ غور کریں یہ تمام چیزیں ہمیں متوجہ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ جناب عباس کی فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کی اطاعت، اسی لیے جناب عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم، قمر کہتے ہیں چاند کو، چودھویں کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ بنی ہاشم کا چاند، چودھویں کا چاند جو ہوتا ہے، چودھویں کا چاند کیا ہوتا ہے؟ پورا مکمل ہو جاتا ہے، ویسے جناب عباس کو لقب ملا ہے۔ سقی کہا گیا ہے، پلانے والا، سقائے سکینہ کہتے نہیں ہیں، سقائے سکینہ، سکینہ کی پیاس کو بجھانے والے، پانی لے کر پہنچ نہیں پائے لیکن ان کا لقب ہی جو ہے عباس با وفا، وفاداری ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں وفاداری اس سے بڑھ کے ہو سکتی ہے؟ فرات پہ قدم رکھ دیا، چلوں میں پانی لے لیا اور خود پانی نہیں پیا جبکہ پیاسے ہیں، 3 دن کے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس میں بھی غور کریں، جناب عباس کو عباس کے گھوڑے نے دیکھا اور پانی جو ہے مولا نے جو چلوں میں لیا تھا وہ دریا پہ دے مارا، پھینک دیا، تو گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ یہ وفاداری جو ہے،
جو ہمیں جناب عباس سے ملتی ہے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم نے اگر امام کو مانا ہے تو وفادار رہنا پڑے گا، ہم نے قرآن کو مانا ہے تو ہم وفادار رہنا پڑے گا، ہمیں اللہ کا کہنا مانا ہے تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ امام جناب ابوالفضل عباس کی جو ولادت بسعادت ہے 4 شعبان کو، ہمیں جناب عباس کی سیرتوں کو دیکھنا ہے، ان کے کردار کو دیکھنا ہے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے۔ یہی جناب ابوالفضل عباس ہیں، فضیلتوں کا دیکھیں، یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی کس طریقے کے شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، جناب عباس کے سلسلے میں جو ہے کہا گیا ہے، کیسا شعر ہے کہ پورا رن جو ہے کپکپی طاری ہوئی ہے، کانپ رہا ہے۔ وہی تو امام حسین السلام نے ایک جملہ کہا تھا، عباس تمہارے مرنے سے یعنی جو کمر ٹوٹ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ عباس جو آنکھیں جاگتی تھیں وہ سوئیں گی اور جو سوتی تھیں وہ جاگیں گی۔ دشمن جو ہے جاگتا تھا کہ عباس ہیں، اب جناب عباس کے بعد دشمن جو ہے سو رہا ہے، اور اہل بیت جو وہاں موجود تھے، جو خیمے میں افراد موجود تھے، اہل حرم جو موجود تھے، وہ اس بنیاد پہ اطمینان کو تھا کہ عباس موجود ہیں، لیکن عباس کے بعد ان کی آنکھوں سے جو ہے نیند نکل چکی ہے، اب وہ سو نہیں رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ جناب عباس کی فضیلتوں میں ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں کہ جنگ صفین ہے، امام علی علیہ السلام نے جناب عباس کو جنگ صفین میں بھیجا ہے۔ ان کا انداز آپ دیکھیے، کم سنی کا عالم ہے، نوجوانی کا عالم ہے، تو وہ جب جنگ کر رہے ہیں تو گھوڑے کے پشت پہ سوار ہیں، تلوار آگے لے جاتے ہیں، جیسے تلوار پیچھے ہٹتی ہے ایک کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں کہ کہنے والوں نے کہا کہ کہیں علی تو نہیں آ گئے میدان میں۔ یعنی آپ جوہر دیکھیے، آپ انداز جنگ دیکھیے، وہی انداز جنگ ہے، وہی جوہر ہیں جنگ کے جو جناب مولا کائنات کے جوہر ہیں، جنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یعنی لوگ جو ہے دشمن بھی اس بات کا اقرار کرنے لگے کہیں علی تو نہیں آ گئے۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں جناب عباس کی شجاعت بھی پائی جا رہی ہے، جناب عباس کی وفاداری بھی پائی جا رہی ہے، جناب عباس کی اطاعت بھی پائی جا رہی ہے، اطاعت کی انہوں نے، اسی لیے جو ہے ان کو یعنی یہ ہمیشہ عبد کہا ہے، انہوں نے اپنے کو غلام کہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہیں جس طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ہادی کا کہنا مانا، نبی کا کہنا مانا۔ اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جنگ خندق میں جب اعلان کیا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، تو اس کے بعد یہ مولا کائنات اٹھے تھے، بٹھا دیا تھا، پھر دوبارہ اعلان کیا، علی پھر کھڑے ہو گئے، پھر جو ہے بٹھا دیا مولا کائنات کو، پھر جو ہے نبی نے اعلان کیا، اسی مرتبہ پھر مولا کائنات اٹھے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہیں، ہم جائیں گے جنگ کرنے کے لیے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں وہی علی کے بیٹے ہیں جناب عباس، کہ جو جس طرح مولا علی علیہ السلام نبی کا کہنا مانتے رہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہے، اسی طرح امام حسین السلام کا کہنا مان کر جناب ابوالفضل عباس اپنی زندگی بسر کرتے رہے، آقا مولا کہہ کے پکارا ہے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات نے کیا کہا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں سے غلام ہوں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے اپنے کو غلام کہا ہے، اپنے کو عبد کہا ہے۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ نبی نے جو ہے جب اعلان کیا تھا کون اس کے مقابلے میں جائے جنگ خندق میں، بھائی ایک دفعہ اٹھ گئے تھے، بٹھا دیا نبی نے، دوسری مرتبہ پھر اٹھے، نبی نے بٹھا دیا۔ بھائی ہم لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے تو کہہ دیتے بھائی 2 مرتبہ بٹھا دیا انہوں نے، اب جو ہے ہم نہیں اٹھیں گے، لیکن مولا کائنات نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں ہادی کا کہنا ماننا ہے، ہادی کے اشارے پہ چلنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تیسری مرتبہ پھر اٹھے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ بریکٹ میں کہتا چلوں کہ لوگ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے یعنی یہ ہوا کہ بار بار جو ہے نبی جو ہے منع کر رہے ہیں اور پھر جو ہے مولا کائنات اٹھ رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب پہلی مرتبہ نبی علی کو بھیج دیتے؟ جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اگر بھیج دیتے
تو کہنے والے سامنے آ جاتے کہ وہ تو علی کو بھیج دیا تھا اس لیے جو ہے میں گیا نہیں، ہے نا. لیکن اس لیے مولا نے 3 مرتبہ اعلان کیا حجت تمام کی، تاکہ کسی کے پاس جو ہے کوئی جواب نہ ہو کہ مہلت تو دی گئی کوئی کھڑا نہ ہوا، ہے نا. روایت کے جملے ہیں کہ جب نبی اعلان کر رہے تھے تو اس طرح تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طریقے سے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سر ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، ہے نا. اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ نبی نہ کہتے تم جاؤ چل. تو مولا کائنات کو جو ہے مولا کائنات کو نبی نے جو ہے بھیجا جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کے مقابلے میں. اور بہرحال جو ہے جنگ ایسی کی، مجھے تفصیلی بات پیش نہیں کرنا ہے. کہا کہ روایت میں جملہ موجود ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جو ہے خندق کے دن وہ عبادت الثقلین میں بھاری ہے. تو بہرحال جناب فضل عباس کو یعنی سمجھنا چاہیے، ان کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے. جو عباس با وفا کہا جاتا ہے، اطاعت حسین میں زندگی بسر کی، اطاعت رسول میں زندگی بسر کی. اسی لیے آپ زیارت جب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ. اے عباس آپ پر سلام ہو کہ آپ نے جو ہے اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کی ہے. ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح المطیع للہ والرسولہ، جو آپ نے اللہ اور رسول کے اطاعت میں زندگی بسر کی ہے. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں قرآن میں موجود ہے کہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت کرو اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. آپ غور کریں، اللہ کی اطاعت میں سب سے آگے رہنے والے شخص وہ نبی ہیں. جو نبی جو ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو بہترین اطاعت گزار جو ہے اللہ کے لیے اگر آپ دیکھیے تو نبی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر کہا گیا نبی کے اطاعت میں کس نے کی ہے؟ تو مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو نبی کے اطاعت میں زندگی بسر کی ہوں، نبی کے اطاعت میں جو ہے اپنے کردار کو آگے بڑھایا ہو. علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. علی ہے بہترین اطاعت گزار، علی ہیں جو نبی کا کہنا مان کے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی بات ہے کہ شب ہجرت جو ہے مولا نبی کے بستر پہ سو گئے؟ ایسے ہنگامی حالات ہیں، ایسے حالات خطرناک حالات ہیں، ہے نا. اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو صاحبان امر ہیں ان کے اطاعت کرو. آپ دیکھیں جناب ابو فضل عباس جیسا کوئی نظر نہیں آتا جو صاحبان امر اولی الامر کی اطاعت کرنے والا ہو. علی عباس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. یعنی جناب عباس ہیں جو اپنے زمانے کے امام کے اطاعت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کا کہنا مان رہے ہیں. علی جو ہے نبی کا کہنا مان رہے ہیں، علی جو ہے نبی کا کہنا مان رہے ہیں، اور نبی اللہ کا کہنا مان رہے ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حسین کا کہنا مانے گا در حقیقت وہ اللہ کا کہنا مان رہا ہے. جس نے نبی کا اطاعت کی ہے وہ اللہ کے اطاعت کرنے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی، ان کا کہنا مانا. اور اطاعت پروردگار کی بات جہاں تک آئی اس میں آپ غور کریں کہ پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ اطعنی عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا مثل بناؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے، مثل بناؤں گا. یعنی وہ تمام صفتیں جو پائی جاتی ہیں وہ اس بندے اندر پیدا ہو جائے گی. اسی لیے جو ہے جناب فضل عباس کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. تو اب جناب عباس کو باب الحوائج کہا گیا ہے تو ان سے اپنے حاجتوں کو پیش کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہماری حاجتیں پوری ہوں گی اور اس سے زندگی بسر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال جو ہے یہ سب سیرتیں ہیں، کردار ہیں جو ہمارے نمونے عمل ہونا چاہیے. اسی نے کہا گیا کہ اچھی باتوں کو اچھے لوگوں سے حاصل کرو اور اسی کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے. بھائی ظاہر بات عبادت گزار میں اگر آپ دیکھیں جناب الفضل عباس جو ہے رات میں یعنی جب فرصت لی ہے، موقع لیا ہے شب عاشور
تو پوری رات سب نے جو ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے عبادت میں زندگی بسر کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج جو 4 شعبان المعظم جو ولادت بسعادت جناب الفضل عباس ہے، سب عام لوگوں کو سب جو ہے بہت مبارک ہو۔ اور آخر بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہ و بنیہا ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ معبود جو افراد پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما۔ معبود ہمیں سیرت طیبہ پر چلنے کے توفیق عنایت فرما۔ معبود امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دوبارہ آپ تمام حضرات جو ناظرین ہیں سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ شعبان کی ایک اہمیت اپنی یہاں پر ہے۔ ایک جملہ کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ شعبان کا مہینہ جو افضل ہے، جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یعنی ہمارے پر امام کی روایت بھی موجود ہے، نبی کی بھی روایت موجود ہے کہ ایک روزہ بھی اگر کسی نے رکھ لیا جنت واجب ہو گئی۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک روزہ رکھ لے اس کا تمام چیزیں چھوڑ دے، نہیں، سب کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا ہے۔ 30 دن کے روزے جو ہے واجب ہیں ماہ رمضان میں، تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ تو مستحب روزے ہیں جس کے فضیلتیں جو ہے پائی جاتی ہیں، یہ سب توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال شعبان کا مہینہ جو ہے بہت اہم مہینوں میں سے ہے۔ اس میں صلوات شعبانیہ موجود ہے، جس کو آپ پڑھیے روزانہ جو ہے ظہرین کی نماز کے بعد یا ظہرین کے نماز کے بیچ میں جو ہے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد جو ہے آپ اس دعا کو، اس صلوات کو جو ہے ضرور پڑھیے۔ صلوات شعبانیہ کہا گیا ہے تاکہ فضیلتوں میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔